شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت ادم کا بخارا کے بغداد کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو بغداد کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کو کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہیں، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر کر دی اور نصف حصہ سے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیکوکاروں کو پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادم دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم سے کرا دیا۔ جب حضرت ادم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ معین ہے۔ حضرت ادم ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادم بیوی کے پاس جمع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مسلح پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادم تھا کہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہیں تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔